یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن خوانی السلام علیکم دوستو، شب بارات کے موقع پر آپ نے تو دیکھا ہوگا اکثر سوالات اٹھتی ہیں۔ تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شب بارات سے پہلے کہ قرآن خوانی کروانا اسلام کے اندر جائز ہے یا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور اسلام یعنی قرآن کی روح سے روشنی سے آیا کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے جات علماء کرام سے ان کو دلائل اور موقف جانتی ہیں۔ سنی علماء کرام، دیوبند علماء کرام اور اہل حدیث علماء کرام کی بزبانی جانتے ہیں کہ شب بارات سے پہلے قرآن خوانی کروانا اسلام کے اندر یہ جائز یا نہیں۔ قرآن خوانی کے مطلب ہے قرآن پڑھوانا، یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا فرماتے علماء کرام۔ تمام علماء کرام کی کلم سننے ہیں، بعد میں الٹے سیدھے کمنٹ لوگ کرتے ہیں، تو کیونکہ الٹے سیدھے کمنٹس لوگ اس وقت کرتے ہیں جب لوگ مکمل طور پر ویڈیو کو سنتے نہیں ہیں، تو مکمل سننے کے بعد آپ نے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار لازمی بے شک دینا ہے۔ لیکن تمام علماء کے سننے کے بعد آخر میں مفتی محمد اکمل اطاری صاحب، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا بھی بیان آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ آیا قرآن خوانی شب بارات سے پہلے کرنا بھی جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں دلائل جانتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے بخشو، یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ پڑھ کے اس کو بخش دے۔ یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ قبرستان جا کر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ کے جو ہے وہ قبر والوں کو اثار ثواب کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے توشے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی چار امام میں سے کسی نے کہا کہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو، سب کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ؟ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی قرآن خوانی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنا، تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا۔ قرآن خوانی کے معنی ہوتے قرآن پڑھنا، نعت خوانی ہے نعت پڑھنا، میلاد خوانی ہے میلاد پڑھنا۔ اب سوال کا مقصد وہ ہے، میں چلو بتا دیتا ہوں، اجتماعی طور پر اب یہ ان کے کتابیں لکھی گئی کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھو تو حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب دلیل رسول نے کیا کہ نہیں کیا، تو بہت سے کام تو رسول نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، اور میں بہت سی مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تو ہر کام کی دلیل رسول کیا نہیں ہے، رسول اللہ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا، سرکار نے فرمایا جو ناجائز تھا میں نے تمہیں واضح کر دیا، تم پہ جو حرام تھا میں نے بتا دیا، جو تمہارے لیے جائز تھا وہ بھی بتا دیا، اور جس چیز کے بارے میں میں نے خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لیے مباح ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ اصول دے دیا گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیاء العلوم میں کہ کسی نیک کام کو بدعت کہنے کے لیے دلیل اس کے ذمہ ہے جو بدعت کہتا ہے، جائز کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کی ممانعت نہیں۔ بہت خوب، یہ تو آپ کو لانا چاہیے کہ اس طرح اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا کا حرام لکھا ہے، کس حدیث میں رسول اللہ نے کہا سب مل کر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھو؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنچتا ہے ثواب اور برکت بھی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح قرآن خوانی گھر میں کروانا، یہ سارے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں، جیسے معذرت کے ساتھ کچھ بیچارے کم علم حافظ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں، جیسے کوئی آ گیا جی قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دیں، قاری صاحب لے کے بیٹھ گئے، تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ زور سے پڑھو زور سے پڑھو، خصوصاً جب تھوڑا سا گھر میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ نیاز آنے والی ہے، یہ شربت آنے والا ہے، تو پھر ہم بھی چکے ایسے عام مدرسوں میں پڑھے ہیں، تو پھر وہ تحریک سے ایک بیدار ہو جاتی ہے اور سب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح جمع ہو کر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے، مدرسے میں بھی بچے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہ ہے قرآن خوانی، یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، یہ صرف قرآن پڑھنا ہے، اس لیے سب اگر بلند آواز سے پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ ایسی قرآن خوانی نہ کروائی جائے، یہ کوئی مطلب نہ سنت ہے اور نہ اس سے کوئی ثواب کی توقع ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا اس طرح قرآن خوانی کرانا جیسے آپ نے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی غیبتیں چل رہی ہیں، ساس کی باتیں چل رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ارے یہ تو بتاؤ تمہاری نند کا کیا ہوا، وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، پھر نہیں پتہ نہیں ہوا ابھی چل رہا ہے، اچھا چلو یہ پڑھ رہی ہیں، پھر ارے ہاں وہ تو بتاؤ کیا ہوا، ارے بھائی اچھا بات کہتی ہیں یہ صفحہ میں پڑھ رہی ہوں یہ صفحہ تم پڑھتی جاؤ، جلدی جلدی ختم ہو جائے۔ اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے کہ ایک ایک ساتھ دو صفحے تین صفحے، اور پھر کھانے کے لیے سب مستعد ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیچارہ مردہ بھی کہتا ہوگا بھائی کچھ تو پڑھ دیتے میرے لیے، کھانے بیٹھ گئے میں یہاں پہ پڑھاؤں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، تو اگر یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ایسی قرآن خوانی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یاد رکھیں کہ پہلے سے طے کر لی گئی اجرت وغیرہ، ایسا قرآن پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی سے طے کیا بھی بیٹھو قرآن پڑھ لو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ یہ سمجھ لیں قرآن پڑھنے پر اجارہ کر لیا گیا ہے، اجرت طے کر لی گئی ہے، اور یاد رکھیں جب اس پر اجرت طے کر لی جائے تو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔
हाँ वैसे कोई आकर पढ़ ले, आप उसको बख्शिश वगैरह दे दें, कोई वो ठीक है। बाद लोग कबूर पे बिठा देते हैं, कब्र कब्रिस्तान में लोग होते हैं, अच्छा देखें बाबा जी आप यार रोजाना एक कुरान पढ़ दिया करें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। याद रखें वो यस के पढ़ना शुरू कर देता है, इस कुरान के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सवाब हासिल नहीं। दोस्तों आपने तमाम उलमाए किराम के तो बयानात सुन लिए, उनके दलाइल सुन लिए, मुख्तसर मैंने शॉर्ट बनाया है क्योंकि लोग ज्यादा कहते हैं कि भी लंबी वीडियो ना हो, हम इतना देर नहीं देख सकते, इसलिए शॉर्ट उनके क्लिप्स जोड़ के आपकी खिदमत में हाजिर किए हैं। और आखिर में मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब का भी जो है क्लिप आपने सुना है कि वो क्या बयान उन्होंने दिया है। याद रखिएगा मिन जुमला लोग अगर इकट्ठे होकर बाआवाज़ बुलंद कुरान पाक की तिलावत करें तो ये नाजायज़ है। शरीयत में इस तरह का कोई भी अमल नहीं है जो ये किया जाए कि बुलंद आवाज़ से मिन जुमला कुरान पाक पढ़ा जाए इकट्ठे बायक जुबान, तो इस तरह नहीं है। आहिस्ता और अलहदा कुरान पाक पढ़ सकते हैं और किसी रूह को बख्श भी सकते हैं, ये शरीयत मुताहरा के अंदर जायज़ है। और इस तरह की खराफात जो हमने शरीयत में शामिल कर रखी हैं वो बिल्कुल करना नाजायज़ है, क्योंकि शरीयत किसी चीज़ के तजावुज़ का हुक्म नहीं देती। तो यह लेकिन बिल इख्तिसार आए उस बात के ऊपर कि कुरान खानी तो जायज़ है, लेकिन बाआवाज़ बुलंद मजमे के अंदर पढ़ना वो जायज़ नहीं है। आप अकेले भी पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ के अपने मुर्दों को उनकी अरवा भी कर सकते हैं। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को और उसके रसूल अलैहिस्सलाम को बड़ा पसंद है। तो शब बारात के मौके पर अक्सर जो है जनाब एक दूसरे मुसलमान एक दूसरे को ये कमेंट्स करते ही रहते हैं कि भी आया मनाना जायज़ या नहीं। तो ये वीडियो आपने उन लोगों तक लाजमी पहुंचानी है, जब तक वो लोग सुनते रहेंगे आपके नामे अमाल में सवाब भी लिखा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।